آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فإذا هم فريقان يختصمون. قال مجاہد مؤمن وکافر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوم ثمود کے بارے میں خبر دی ہے کہ قوم ثمود نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یہ اللہ کی شان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے نبی بھیجے، جتنے پیغمبر بھیجے، جتنے رسول بھیجے، جتنی کتابیں بھیجی، قوموں نے مخالفت کی، تکذیب کی. صرف نصیب والے لوگ جو تھے وہ ایمان لے آئے. اس لیے اللہ پاک خبر دیتے ہیں ثمود اور اس کے معاملے کی جو انہوں نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ نے ان کو ان کی طرف نبی بنا کے بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی، ان کو دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں جو وحدہ لا شریک ہے، اور تمام عبادات جتنے ہیں ان سب کا حقدار صرف اللہ کی ذات ہے. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. وہ دو پارٹیاں ہو گئی، اور وہ دو پارٹیاں کون ہیں؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مؤمن و کافر. بعض لوگ ایسے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو اپنے کفر پہ جمے رہے اور انہوں نے انکار کر دیا. تو فریقان سے مراد یہ ہے کہ ایک فریق ایمان والا اور ایک فریق کفر والا. یہ ہر دور میں رہا ہے اور ہر دور میں ہوتا رہے گا. جیسے اللہ فرماتے ہیں قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه. کہ جیسے ان کی قوم میں دو جماعتیں تھیں، ایک وہ تھے جو متکبر تھے، صاحب قوت و طاقت تھے، اور دوسرے وہ تھے جو بیچارے کمزور تھے. اور اللہ کی شان ہے کہ ایمان ہمیشہ کمزوروں کو نصیب ہوتا ہے، ایمان ہمیشہ فقیروں اور غریبوں کو نصیب ہوتا ہے. جتنے متکبر ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں الا قلیل. قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت صالح علیہ السلام جو لائے ہم تو ایمان لاتے ہیں. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به
انا بالذی آمنتم به کافرون. اور جو ان کے متکبرین تھے، مترفین تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم حضرت صالح علیہ السلام پہ اور ان کی دعوت پہ ایمان نہیں لاتے. یہاں کا دو گروہ ہو گئے، ایک ایمان لانے والا اور ایک ایمان نہ لانے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ ایما تدعون بحضور لا تدعون اللہ رحمتہ. اب حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، کیونکہ انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو ہم نہیں مانتے، لے آؤ عذاب جو ہم پر عذاب لانا چاہتے. تو پیغمبر نے سمجھایا، اور جاہلو عقل کرو، تم بجائے اللہ کی رحمت مانگنے کے اللہ کا عذاب مانگتے. کیسی بے وقوفی ہے کہ آدمی اتنا حدود سے نکل جائے کہ اللہ سے کہے کہ عذاب نازل کرو. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. اگر تم اللہ سے بخشش مانگو تو ہو سکتا ہے وہ آپ پہ، تم لوگوں پہ رحم کر دیں. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہی منحوس سمجھتے ہیں، جب سے آپ آئے ہیں یہ مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں. قالوا طیرنا بک وبمن معک ایما رأینا علی وجہک وجوہ تباغ خیرا. وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو آپ یا آپ کی جماعت میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی. وذلك انهم لشقائهم كان يصيب واحد منهم سوء الا قال هذا ان کے وجہ صالح وصحبه. اب ان کی قوم میں سے جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی پریشانی ہوتی، وہ کہتے دیکھا یہ صالح علیہ السلام کی وجہ ہے، دیکھا یہ ان کی وجہ ہے، یہ اب تک نہیں آئے تھے، ہم لوگ اکٹھے تھے، ہمارا اتفاق تھا، اتحاد تھا، جب سے یہ تشریف لائے ہیں تو لڑائیاں ہیں، وہ مومن ہے وہ کافر، جھگڑے ہو گئے، یہ ساری ان کی وجہ سے مصیبت ہے. نعوذ باللہ. قال مجاہد تشابوا بهم وهذا كما قال الله تعالى اخبارا عن قوم فرعون فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. جیسے قوم فرعون کہ اگر کوئی بھلائی ہوتی، بارشیں ہو جاتی، فصل اچھا ہو جاتا تو کہتے ہم اس کے مستحق تھے. اگر کوئی تکلیف آتی تو ہاں موسیٰ علیہ السلام جو جاتی کہ جب سے آئے ہیں ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں. قال تعالی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اگر کوئی مصیبت یا برائی ہوتی کہتے تمہاری وجہ سے ہے. اللہ نے فرمایا آپ ان کو کہتے کل من عند اللہ. دکھ ہے سکھ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اے بقضائی وقدرہ. وقال تعالی مخبرا عن کیف جاء المرسلون قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائركم معكم. اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے بستی والوں کے پاس اپنے پیغمبر بھیجے تو ان بدبختوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ ساری نحوست جو ہے تم لوگوں کی وجہ سے ہے. تو پیغمبروں نے سمجھایا کہ بدبختوں ہر کسی کا نصیب اچھائی یا برائی اس کے اپنے ساتھ ہوتی ہے. طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ یعنی اللہ یجازیکم علی ذلک. اب اللہ تبارک و تعالی ہی تم سے بدلہ لیں گے. بل انتم قوم تفتنون قال كذلك فرمایا کہ تم قوم ہی ایسی ہو کہ تم خود ہی مبتلا ہو معاصی میں اور انکار میں. والظاہر ان المراد بقوله تفتنون تستدرجون فيما انتم فيه من الضلال. حالانکہ تم گمراہی میں ہو، معصیت میں ہو، اللہ چاہے تو ہلاک و برباد کر دے لیکن پھر بھی اللہ رزق دیتے ہیں. تو استدراج ہے، یہ مہلت ہے. آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے گناہوں پہ نہ اترائے بلکہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ سے معافی مانگے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون يقول تعالى ہم طغات ثمود اور اوس الذين كانوا دعاة قوم من الضلال والكفر تكذيب صالح. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتی ہیں کہ قوم صالح علیہ السلام میں جو ان کے سب سے بڑے سردار تھے، سب سے بڑے شرارتی تھے، سب سے بڑے گمراہ تھے، جو اپنی قوم کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی طرف بلاتے تھے. وآل بهم لهم أقرناهم بقت صالح أيضا. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مشورہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو جو اللہ نے بطور معجزہ عطا فرمائی قتل کیا، اور انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیں. قالوا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں. دیکھیں کافر قسمیں کس میں کھا رہے ہیں کہ نبی کو قتل کریں گے. جب آدمی پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے نا، پھر آدمی کا دماغ کام نہیں کرتا. اب دیکھو اس سے بڑی بات ہے کہ خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ اس کے نبی کو قتل کریں گے. لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ رات کو جا کے ہم ان کو بھی اور ان کے اہل کو بھی ختم کر دیں گے. ان کے ولی پوچھیں گے کس نے دیکھا، کون گواہ ہے؟ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم کیا انکار کر دیں گے. بِأَن يُبَيِّتُوهُ بِعَلِي لَيْلٍ وَيَقْتُلُوهُ غَيْلَةً، کہ رات کو جا کے ہم اچانک حملہ کر کے خفیہ طریقے سے ان کو قتل کر دیں گے. ثم يقول لأوليائه من أقربيه، اور حضرت صالح کے جو رشتہ دار ہیں اگر وہ کہیں گے تو ہم ان کو کہیں گے إنهم عَلِمُوا بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِهِ، ہمیں تو پتہ نہیں کس نے قتل کیا. وَإِنَّهُمْ لَصَادِقُونَ فِيمَا أَخْبَرُوهُم بِهِ مِنْ أَنَّهُمْ يُشَاهِدُوا ذَلِكَ، ہمیں تو پتہ نہیں نہ ہم موجود تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، مدینے سے مراد یہ ہے وہ شہر جس میں قوم سمود تھی. تسعۃ رہط، رہط کہتے ہیں جماعت، لیکن اس سے مراد یہاں پر 9 آدمی ہیں، وہ ایک آدمی بھی گویا ایک جماعت تھی، اس لیے ان کو کہا گیا تسعۃ رہط ای نفر یفسدون فی الارض ولا یصلحون، زمین میں فساد مچا رکھا تھا. اصل میں فساد غالب تھا، کبھی کبھی نہیں بھی کرتے ہوں گے، لیکن چونکہ غالباً فساد کرتے تھے اس لیے آگے ان میں کوئی خیر تھی ہی نہیں. وَإِنَّمَا غَلَبَ هَؤُلَاءِ لِأَمْرِ ثَمُودَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا كُبْرَاءَهُمْ وَرُؤُسَاءَهُمْ، قوم سمود پہ ان کا سکہ چلتا تھا، یہ ان کے بڑے تھے، ان کے سردار تھے. قَالَ لَهُ فِي بَعْضٍ هَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ عَقَرُوا النَّاقَةَ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھی زخمی کر کے قتل کیا تھا. الذين صلوا ذلك رأي مشورتهم قبحهم الله ولعنهم، ان لوگوں نے مشورہ کر کے قدار ابن صالح کو تیار کیا کہ جا کے اونٹنی کو قتل کر دے، وہ بھی ان کے مشورے سے ہوا تھا. اللہ کی ان پہ لعنت ذلك، حقیقتاً ان پہ اللہ کی لعنت ہے. وقال صدی نبی مالک باس قال كان اسماء هؤلاء 9، بعض علماء نے فرمایا کہ ان کے نام جو تھے دعمی، دعیم، حرما، حریم، داب، صواب، رباب، مستا وقدار میں ساربا کے ناقا الذي باشر ذلك بيده، لیکن یہ روایات متقدمہ سے ہے، اللہ نے قرآن میں نام کا ذکر نہیں کیا، نہ صحیح حدیث میں ناموں کا ذکر ہے. قال اللہ تعالی فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، ان نے اپنے ساتھی کے ذمہ لگایا اشکل قوم جو تھا قدار ابن صالح، اس نے جا کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں جو تھی نا وہ کاٹ ڈالی. قال تعالی بعث اشقاها،
وقال عبد الرحمن مع النبي صلى الله عليه وسلم سمعت طعن والنبي رباه يقول وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا يقرضون الدراهم يعني أنهم كانوا يأخذون وكان أنهم كانوا يتعاملون عادة كما كانوا ويتعاملون. اچھا ایک ان کی خباثت یہ بھی تھی کہ درہم ہوتے تھے سونے چاندی کے تو ان کو اوپر سے تھوڑا کاٹ رہے تھے. اب دینے والے کا پتہ نہیں کٹا ہوا ہے یا سالم ہے تو یہ خیانت بھی کرتے تھے. وقال الامام مالک قال قد الذهب والورق من الفساد في الارض. تو یہ بھی زمین میں فساد پھیلانا ہے کہ کسی کو دینا ہو تو اس کو نقصان سے دو اور لینا ہو تو زیادہ دو. وفي الحديث الذي رواه ابو داود وغيره ان رسول الله نهى عن كسر سكة المسلمين الجائز بينهم الا من باس کہ مسلمانوں کا سکہ جو ہے مسلمانوں کی رائج کرنسی جو ہے اس کے اندر کوئی نقصان نہیں کرنا چاہیے. والغرض ان هؤلاء الكفرة الفسقة كان من صفات الفساد في الارض كل طرق طريق يقدر عليها ومن هؤلاء لم غير ذلك مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ یہ بدبخت جو تھے ان کا کام ہی ہر وقت برائی تھا، ہر حال ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله اي تحالفوا وتبايعوا. انہوں نے آپس میں اتفاق کیا اور قسمیں اٹھائیں کس بات پہ کہ علی قتل نبی اللہ صالح علیہ السلام کہ ہم رات کو چپکے سے چوری جا کے حضرت صالح علیہ السلام ان کے خاندان کو قتل کر ڈالیں گے. وقادهم اللہ وجعل دائرۃ علیہم. انہوں نے مکر کیا لیکن اللہ کی تدبیر کا کون مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی تدبیر فرما کے اپنے پیغمبر کو باخبر کیا اور بچا لیا. قال مجاہد تقاسموا وتحالفوا علی ہلاک ہی قسمیں کھانے لگے کہ ہم ان کو قتل کریں گے. فلم يسروا الیہ تعلقوا وقومهم اجمعین. لیکن خدا کی شان دیکھیں گے جب وہ ارادہ کر کے نکلے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا تو اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا. پیغمبر کو ہلاک نہ کر سکے پہلے ہلاک ہو گئے. وقال قتادہ تواثقوا على ان ياخذوه ليلا فيقتلوه وذكر لنا انهم بينما هم معاني كيد صالح ليفتكوا به بعث الله عليهم صخرة فأحمدتهم. اب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ رات کو جا کے ہم حضرت صالح کو قتل کریں گے. اب جب وہ اکٹھے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے لیے جب قریب تھے کہ آپ کو اب حملہ آور ہوں اللہ نے ان کے اوپر ایک ایسا پتھر گرایا کہ سب کے سب مر گئے. قال لو هي البعض الذين كنا قالوا حين أقروها لنبيتن صالحا وأهله ونكرهم ثم نقول لأولياء إسرائيل ما شهدنا من هذا شيئا. یہی لوگ ہیں جن کے مشورے سے آپ کی کوٹنی کو ذبح کیا گیا. انہوں نے مشورہ کیا اب حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کر دیتے ہیں. وَمَا بھی علم دبرہ اللہ اجمعین. اور آپ کے اولیاء کو کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں آپ کو کس نے قتل کیا ہے. اللہ نے قتل کرنے سے پہلے ان سب کو ہلاک کر ڈالا. وقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء كسبوا ما كنا هلم فلنقتل صالحا. کہنے لگے آؤ جلدی کرو ہم صالح السلام کو بھی قتل کریں. فَإِن كَانَ صَادِقًا أَجَّلْنَاهُ قَبْلَنَا وَإِن كَانَ كَاذِبًا فَهَلَكْنَا. اگر تو حضرت صالح سچے ہیں تو ہم نے ان کو پہلے شہید کر دیں گے اور اگر نعوذ باللہ وہ جھوٹے ہیں تو جیسے ہم نے اونٹنی کو قتل کیا ہے ان کو بھی اونٹنی کے ساتھ ملا دیں گے. فَأَتَوْهُ لَيْلًا يُبَيِّتُهُ فِي أَهْلِهِ وَتَمَغَّتُهُ الْمَلَائِكَةُ الْحِجَارَةُ. اب یہ رات کے وقت چپکے سے آئے حضرت صالح کو قتل کرنے کے لیے. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ ان پہ پتھر گرا کے ان کو ہلاک کر دیں. فلما ابتغوا الأصابة منزل صالح. اب جب گھر نہ پہنچے گھر والوں کو فکر ہوئی تلاش کیا تو کیا جا کے دیکھنے فوجدوهم متصدقین قبضته بالحجارة. جا کے دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے قریب پڑے ہوئے ہیں اور ان کے سر جو ہیں وہ پتھروں سے پھٹ چکے ہیں. اللہ کے حکم سے پتھر فرشتوں نے گرا. وقالوا صالحا تقتلتم ثم هموا به وقام بشير دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تكونوا ابدا وقد وعدكم النذاب نازلكم بالسلاسل فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبا وإن كان كاذبا فأنتم من وراء ما تريدون. فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك
اب ان لوگوں کی جو جماعت تھی جو اقربا رشتے دار تھے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب پہنچے تو حضرت صالح کے گھر کے قریب مرے ہوئے پڑے تھے. انہوں نے کہا حضرت صالح سے کہ آپ نے قتل کیا ہے، حتیٰ کہ قومیں مقابلے پہ آ گئیں. حضرت صالح کی قوم بھی کھڑی ہو گئی. میں کہا کیوں قتل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا چل دیکھو ٹھنڈے ہو کے سوچو کہ صالح علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ 3 دن کے بعد تم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اگر تو حضرت صالح سچے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی، اور اگر تم پہ عذاب نہ آیا پھر تم جانو اور صالح علیہ السلام جانے، تم جانا تو قتل کر دینا. وقال عبد الرحمن بن عقر الناقة قال لهم صالح، جب انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر کے قتل کر دیا حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذالک وعد غیر مکذوب. آپ نے فرمایا کہ 3 دن کی مہلت ہے، کھا پی لو اور 3 دن کے بعد تم پہ اللہ کا قہر نازل ہوگا. وكان لصالح مسجد في الحجر عند الشعب هناك يصلي فيه. حضرت صالح علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، پہاڑ کی غار میں آپ عبادت فرماتے تھے. قتل نہ ہو، وہاں ایک اور غار میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام رات کو نماز کے لیے آئیں گے ہم قتل کر دیں گے. وبعث اللہ علیہم صخرة من الحدب ہی لهم. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پتھر گرایا. فانطبقت علیہم الصخرة وهم فی ذلک الغار. ایسا وہ پتھر گرا کے غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا، یہ اندر مر گئے. فَلَيَدْرِ قَوْمَيْنَ وَلَا فَعَلَ بِقَوْمِهِمْ فَعَذَّبَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ هَٰؤُلَاءِ وَأَنجَى اللَّهُ صَالِحًا وَمَن مَّعَهُ. اللہ نے قوم صالح کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ کے پیغمبر کا وعدہ سچا ہوا، 3 دن کے بعد عذاب نے ان کو پکڑ لیا. اللہ نے حضرت صالح اور ایمان والوں کو نجات دی. اس لیے فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے بھی تدبیر کی لیکن ہم نے بھی تدبیر کی، ہماری تدبیروں کو وہ سمجھ بھی نہ سکے. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویہ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب دیکھ لیں کہ ان کی تدبیروں کا انجام کیا نکلا. ہم نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا. آج ان کے گھر جو ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں. خاویۃ فارغۃ خالی لیس فیہا احد، کوئی رہنے والا بھی نہیں. بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون. اللہ نے کیوں عذاب بھیجا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا تھا، کفر بھی کیا، جرم بھی کیا، حضرت صالح کے قتل کا ارادہ بھی کیا اور معجزے کی اونٹنی کو بھی قتل کیا. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صالح علیہ السلام پر، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا. اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمیں بھی اپنے عذاب سے بچا لے. لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، یا جواد یا کریم، یا واسع المغفرہ. حضرت مولانا حافظ سلیمان صاحب جو برطانیہ میں رہتے تھے، عمرے کے لیے تشریف لائے. کل جمعہ کو مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا. اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ. بڑا دین کا کام کرتے تھے، اللہ ان کی درجات بلند فرمائیں. اور باطن کا علم تو اللہ کو ہے، ظاہر میں تو خوش نصیبی ہے کہ آدمی مسافر ہو، عمرے پہ ہو، مدینہ منورہ ہو، جمعہ کا دن ہو، جنت البقیع میں قبر مل جائے. اب باطن تو اللہ کے حوالے ہے. کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مسلح رکھ کے درس میں جگہ روکتے ہیں.
وہ اس لیے روکتے ہیں کہ تم اگر بیٹھ جاؤ تو تم ہلتے نہیں. وہ مجبور ہے، انہوں نے پڑھنا ہے. اگر کتاب والا آگے نہ بیٹھے کیا پڑھے گا؟ کتاب والا پیچھے بیٹھا ہو، خالی آگے بیٹھا ہو. یہ دونوں طرف سے مجبوری ہے. اگر آپ لوگ ان کی جگہ کا خیال رکھیں گے، جب وہ آئیں آپ پیچھے ہٹ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جگہ روکے. تو یہ مجبوریاں ہیں. بہرحال اللہ دونوں پہ رحم کرے. مسجد الحرام کا معنی یہ مسجد نہیں ہے، یاد رکھو. مسجد الحرام کا معنی ہے سارا حدود حرم، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مکے کا سارا شہر جو ہے یہ حرم. مدینہ منورہ کے راستے میں مسجد عائشہ کے قریب حد حرم ہے. مکے اور جدے کے راستے میں شمیسی کے قریب حد حرم ہے. اگر آپ عرفات جائیں تو عرفات سے کچھ پہلے حد حرم ہے. اسی طرح آپ جعرانہ بڑے عمرے کی طرف جائیں تو وہاں بھی حد حرم ہے. اور حدود حرم کے باقاعدہ علامات ہیں. یہ سارا حرم ہے اور یہ سارا مسجد الحرام. اس میں آدمی جہاں بھی انشاءاللہ نماز پڑھے گا تو 1 کا لاکھ ملے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، جہاں فرمایا بَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا مسجد الحرام کو قبلہ بناؤ. وہی اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. اللہ فرماتے ہیں مشرک جو ہے وہ مانوی طور پہ پلید ہے، وہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئے. تو یہ مانا تھوڑا ہے کہ باب العمرہ پہ کھڑا رہے اندر نہ آئے، مانا حد حرم پہ ان کو روک دیا جائے گا. تو یہ سارا حرم جو ہے مسجد الحرام. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع اور حج قران وہ لوگ کر سکتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، کہ جن کے گھر والے جو ہے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں. اب مسجد الحرام میں تھوڑا کوئی رہتا ہے. معنی یہ ہے کہ مکے کے شہر میں رہنے والے وہ تمتع نہیں کر سکتے، قران نہیں کر سکتے. ان کا حج افراد ہوتا ہے. تمتع اور قران وہ کر سکتا ہے جو میقات کے باہر سے آئے. تو سارا مکہ جو ہے یہ مسجد الحرام ہے، سارا مکہ جو ہے یہ حرم ہے، اور سارا مکہ جو ہے یہ کعبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں حدیم بالغ الکعبہ، کہ تم قربانی کا جانور جو ہے کعبے میں ذبح کرو. اب یہ تھوڑا ہے کہ تم کعبے میں جا کے ذبح کرو گے، مینا میں کرو گے، حرم میں کرو گے. تو لہذا جہاں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ وہاں 1 کا لاکھ ملے گا. اچھا، اور بعض علماء نے تو اور بھی بحث فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ 1 کا لاکھ جو ملتا ہے اگر ہم حد حرم میں اکیلے نماز پڑھیں، اگر ہم نے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو 25 درجے بڑھ جائے گا، لہذا 25 لاکھ ملے گا. اور اگر ہم نے محلے کے بجائے جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھی تو 27 درجے ثواب پڑ جاتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ پھر ہمیں 27 لاکھ ملے گا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں اکیلا پڑھے گا تو 1 لاکھ، محلے کی مسجد میں پڑھے تو 25 لاکھ، اور مسجد الحرام میں کعبے کے پاس پڑھے تو 27 لاکھ. اچھا، اور بعض علماء تو اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مسجد اقصی میں 1 نماز کا 500، مسجد رسول میں، مسجد نبی مدینہ منورہ میں 1 نماز کا 1000، الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام وہاں 1 کا لاکھ ملے گا. تو وہ فرماتے ہیں یہ 1 مقابلے لاکھ کے نہیں بلکہ لاکھ مقابلے 1000 کے ہے. تو لہذا 1 لاکھ ضرب 1000 جو بنے وہ ثواب ملتا ہے. تو بعض محدثین کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ بھی فرمایا ہے. بہرحال جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ پورے حد حرم میں 1 کا لاکھ ملے گا انشاءاللہ. اچھا، لاکھ جو ہے نا ثواب ملے گا،
یعنی ایک نماز ہم نے پڑھی گویا 1,00,000 نماز کا ثواب، یہ نہیں کہ 1,00,000 کا عدد پورا ہو گیا، ورنہ تو زندگی میں ایک نماز کافی ہے، بس ایک پڑھ لو باقی پڑھی گئی خلاص، ساری 1,00,000 تو اکٹھی ہو گئی نا۔ کہتے جی کہ ایک آدمی کے پاس جو پیسہ ہے، دولت ہے، ساری حرام سے کمائی ہے، اب وہ اللہ سے ڈر گیا ہے، اس کا کام یہ ہے توبہ کرے، اور اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ پیسہ کس کس کا میں نے چھینا ہے ان کو واپس کرے۔ اگر یہ معلوم نہیں ہے، رشوت کھاتا رہا، لوگ آتے رہے، کام ہوتے رہے، دیتا رہا، پتہ نہیں کس کس کو دے دو، وہ سارا پیسہ خیرات کر دے، لیکن ثواب کی نیت نہ کرے، کیونکہ ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ نہیں دیتے۔ ان اللہ طیب یقبل لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک چیز قبول فرماتے ہیں، وہ ناپاک پیسہ ہو، ناپاک مال ہو، حرام کا پیسہ ہو تو اس سے خیرات قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جو رشوتیں لے کے مسجدیں بنا دیتے ہیں، سود کھا کے کہتے تھی کہ رکن یمانی پہ اور حجر اسود پہ بڑا رش ہوتا ہے، بے انتہا لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، اور بعض لوگ عورتوں کو بوسہ دلانے کے لیے زبردستی دھکیلتے ہوئے اور دھکے دیتے ہوئے اور غیر مردوں سے عورتیں رگڑ کھاتے ہوئے، یاد رکھیں بوسہ دینا سنت ہے اور غیر محرم کے بدن کو بدن لگنا حرام ہے۔ اس سنت کا کیا فائدہ جو ہم حرام کر کے حاصل کریں؟ بالکل ناجائز ہے، وہ دور سے اشارہ کریں بس کافی ہو گیا۔ کہتے جی کہ ہمارے لوگ حرم میں جو ہے ٹیلی فون سے کھیلتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں، دعا کریں، دعا کریں۔ میرا بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں خوف خدا پیدا ہو، دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو۔ اب دیکھیں نا، آپ ہائی کورٹ میں جائیں تو جج کا کتنا دہشت ہے، عدالت کی کتنی دہشت ہے، مجال ہے کہ وہاں کوئی موبائل فون ٹیلی فون آن کرے، لیکن اللہ کے گھر کی چونکہ دل میں عظمت نہیں ہے، لہذا لاکھ مولوی تقریریں کریں کیا فائدہ، کچھ بھی نہیں، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دے، تقریر سنتے سنتے ٹیلی فون آ جائے کان کو لگا لیں۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے ماں سوا اس کے کہ دعا کریں بس۔ اگر ایک آدمی مکہ مکرمہ میں عمرے پہ آیا ہے، وہ اگر مدینہ منورہ جائے، مدینہ منورہ میقات ہے، وہاں سے عمرہ کرے، وہ بالکل میقات کے عمرے کا ثواب ملے گا جیسے اپنے ملک سے باندھ کے آیا۔ اسی طرح اگر طائف جا سکتے ہیں تو طائف بھی میقات، لیکن اگر کوئی مسجد عائشہ سے یا جعرانہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، عمرہ ہو جائے گا، لیکن یہ میقات نہیں ہے، یہ ہل ہے، حرم کے باہر ہے۔ آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر ایک آدمی نے اپنے والدین کے لیے طواف کیا ہے، والدین کے لیے عمرہ کیا ہے، تو کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، بالکل، اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتے، بلکہ صحیح حدیث مبارک ہے کہ جو لوگ حج بدل کرتے ہیں، مثلا ایک بیٹے نے پیسہ دیا کسی کو کہ بھئی میرے باپ کا حج بدل کرو، تو حضور فرماتے ہیں تینوں آدمیوں کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، پیسے دینے والے کو بھی، کرنے والے کو بھی، اور جس کے لیے کیا ہے۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے
سارے قرآن میں دعائیں بھری ہوئی ہیں، ابھی تک آپ کو طریقہ معلوم نہیں ہوا؟ نہیں، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، اچھا طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ربنا، تو اس میں کوئی وسیلہ ہے کہ سیدھی اللہ سے مانگ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا حضرت آدم نے مانگی ہے، کوئی وسیلہ ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین حضرت ایوب نے دعا مانگی ہے، کوئی وسیلہ نہیں۔ رب انی مغلوب فانتصر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یاد رکھیں کہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد عاجزی سے، تضرع سے، تذلل سے، رو رو کے اللہ سے براہ راست دعا مانگیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعا ختم کریں۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر آدمی کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والی شکل بنا لے۔ اگر ایک آدمی نے طواف شروع کیا اور نماز جنازہ کھڑی ہو گئی، اب اس نے جنازہ نہیں پڑھا بلکہ طواف کرتا رہا، کوئی حرج نہیں، کیونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند مسلمان کھڑے ہو گئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا، ہم ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور طواف والے اگر نماز والوں کے آگے بھی چل رہے ہیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ کتنے عرصے سے آپ مسجد الحرام میں پڑھاتے ہیں؟ آپ کے تالیفات کتنی ہیں؟ یہ کوئی میں انٹرویو تو نہیں کر رہا ہے، تو دین پڑھا رہا ہوں، جب انٹرویو کا وقت ہوگا تو بتا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث سے مبارک منسوب کی جاتی ہے کہ آپ نے انگوٹھے چومے تھے، بالکل کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ صحیح احادیث کی 6 کتابیں ہیں جن کو سیاستہ بھی کہتے ہیں، الکتب الست بھی کہتے ہیں، ان میں کسی جگہ یہ حدیث نہیں۔ ایک امام صاحب نے غلطی سے 5 رکعت نماز پڑھ دی، یعنی پہلے رکعت پہ جب 2 رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھا، کھڑا ہو کے 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ گیا، پھر دوبارہ تشہد پڑھا، اٹھا تو 2 رکعت پڑھ لیا، تو گویا 5 ہو گئی۔ پہلے کسی مقتدی نے لقمان نہیں دیا، بعد میں ایک مقتدی نے لقمہ دیا تو امام کو سمجھ آیا کہ میں نے 5 رکعت پڑھی ہیں، تو کھڑے ہو کے انہوں نے 1 رکعت اور پڑھی اور پھر سجدہ صاف کیا۔ بالکل ٹھیک کیا، کیونکہ 5 رکعت تو ہوتی نہیں نماز، 6 رکعت کر لی نا، اس کے بعد سجدہ صاف کر دیا، نماز ٹھیک ہو گئی۔ ہمارے ادارے میں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں اندر نماز پڑھنے کی جگہ ہے، لیکن مسجد جو ہے وہ بھی ہے، تھوڑی دور ہے۔ افضل یہ ہے کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ اگر کوئی مجبوری ہے یا تمہیں ادارے والے اجازت نہیں دیتے تو پھر جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ مجھے تویز درکار ہے، میں تو تویز کبھی لکھتا نہیں، تو آپ کو تویز کیسے دوں؟ مجھے تو نہ تویز لکھنے آتے ہیں نہ کوئی دم درود آتا ہے، میں تو ایک جاہل آدمی ہوں، اللہ والا تلاش کرو۔
اگر ایک آدمی عصر کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوا، لیکن جب امام نے سلام پھیرا تو وہ بھی غلطی سے سلام پھیر گیا، پھر خیال آیا کہ میری تو ایک رکعت باقی ہے، کھڑے ہو کے ایک رکعت پوری کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی سے بات نہیں کی، کوئی حرکت نہیں کی، فوراً کھڑے ہو کے رکعت پوری کر لی تو بالکل ٹھیک ہو گیا، کوئی شدہ نہیں۔ کہتے جی کہ عورتیں اگر بار بار طواف کریں، ہم ان کو طواف سے منع نہیں کر سکتے، لیکن ان کو یہ ہدایت کریں کہ وہ سادہ لباس پہنیں اور ستر والا لباس پہنیں، حیا والا لباس پہنیں، اور مردوں سے بچ بچ کے دور طواف کریں، اور ان اوقات میں طواف کریں جس میں رش کم ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ پاکستان میں فوت ہو گیا ہے، اس کے رشتہ دار جو ہیں وہ مکے میں نماز جنازہ غائبانہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جب بادشاہ حبشہ نجاشی فوت ہو گیا تو رحمت دو عالم نے صحابہ کو حکم دیا اور آپ نے اس کا نماز جنازہ مدینے میں غائبانہ پڑھا، تو لہذا اگر اس کا جنازہ غائبانہ ہو سکتا ہے تو دوسروں کا بھی جنازہ غائبانہ ہو سکتا ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جنازے پڑھنے کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو اللہ نے جیسے حضور کو خبر دے دی، آپ مدینے میں تھے، حالانکہ کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، لیکن اللہ نے خبر دی کہ نجاشی فوت ہو گیا ہے، اسی طرح اللہ نے گویا نجاشی کی میت کو بھی حضور کے سامنے کر دیا۔ تو یہ ایک خاص قصہ ہے، ورنہ اور بھی تو صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے، حضور نے ان کا غائبانہ جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا تھا، ایک بوڑھی عورت تھی جو مسجد کے صفائی کرتی تھی، وہ بیچاری بیمار ہو گئی، حضور نے فرمایا اگر وہ مر جائے تو مجھے بتلانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ اللہ کی شان یہ ہے، وہ بیچاری بوڑھی عورت تھی، رات کو مر گئی، تو صحابہ نے کہا اب ہم حضور کو جگائیں ایک بوڑھی عورت کے لیے، تو حضور آرام میں ہیں، صحابہ نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صبح کو حضور نے فرمایا وہ کیا ہوا بھی اس عورت کا، وہ جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، کیا ہوا اس کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہا ماتت و دفنت، وہ تو مر گئی ہے اور ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، فرمایا ہلا اذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں خبر دی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ہم نے کہا حضور آرام میں ہیں، اب نے فرمایا دلونی علی قبر ہی، مجھے اس کی قبر دکھاؤ کہاں ہے۔ تو حضور ساتھ گئے، جنت البقیع الغرقد میں اس کی قبر تھی، حضور نے قبر پہ کھڑے ہو کے پھر جنازہ پڑھا، تو لیکن غائبانہ نہیں پڑھا۔ تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دلیل پکڑتے ہیں اور امام شافعی یہ دلیل پکڑتے ہیں، اللہ سب ائمہ پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بہرحال ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر امام بھی یہ سمجھتا ہے کہ میری تحقیق جو ہے وہ اقرب الی الصواب ہے، لیکن یحتمل الخطا، ہو سکتا ہے غلطی پہ ہو۔ ورنہ دعا مانگو، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں نا، جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا مغفرت کرو۔ والدین فوت ہو جائیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھا جائے، ہاں کرائے پہ نہ پڑھواؤ، نہ تم خود پڑھو۔ یہ جو تم نے ہر کام میں کرائے والے رکھے ہوئے ہیں کہ جنازہ بھی کرائے والے، جیسے یورپ میں ہے کہ مر جائیں ٹیلی فون کرتے ہیں، وہاں کمپنیاں ہیں وہ باقاعدہ کنٹریکٹ کرتی ہیں کہ آپ نے کون سا دفن کرانا ہے، 1000 پاؤنڈ والا، 2000 پاؤنڈ والا، 10,000 پاؤنڈ والا، وہ اسی طرح کی گاڑیاں لاتے ہیں، جلوس لاتے ہیں، پھول لاتے ہیں، قبر تیار کرتے ہیں، وہاں جا کے دفن، پیسہ جو لیا جتنا پیسہ اتنا زیادہ پھول ڈالیں گے وہ۔ تو یہ جو آپ نے کرائے والے رکھے ہوئے ہیں نا، یہ بالکل ناجائز ہے۔ آپ پڑھیں، اس کے بیٹے پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں، گھر والے پڑھیں، رشتہ دار پڑھیں۔ یہ جو رواج بن گیا ہے
کہ جا کے لوگوں کو بلا کے لے آؤ، ان سے کہو تم قرآن پڑھو، یہ کھڑے رہیں گے، پانی پلا رہے ہیں، روٹی کا انتظام کر رہے ہیں، کھانے کا خود کبھی نہیں پڑھیں گے جاہل۔ یہ تو ناجائز ہے، یہ تو کرائے والی بات ہے۔ بعض لوگ جو ہیں 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں کنکریوں پر، اللہ عالم کیا پڑھتے ہیں۔ اگر پڑھنے والا کلمہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز بالکل نہیں پڑھیں گے، آیت کریمہ 1.25 لاکھ پڑھیں گے، کیا فائدہ ہوا بھائی؟ نماز پڑھنا تو فرض ہے، جب فرض چھوڑ دیا تو آیت کریمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قربانی اور دم کا گوشت خرید کر کے کھانا بالکل حرام ہے، بیچنا حرام ہے تو خریدنا کیسے حلال ہو گیا؟ اسم اعظم کا ذکر کریں، اس کی کیا علامت ہے؟ مجھے اسم اعظم آتا تو میں تیری باتیں سنتا رہتا بتا۔ نہ مجھے اسم اعظم آتا تو ہم ایسی باتیں پھر کیوں برداشت کرتے؟ دعا کرتے اور ماشاءاللہ کہیں مرتبے بلند کر لیتے اپنے۔ مجھے کیا پتا ہے، بار اللہ کے 99 نام ہیں، اس میں اسم اعظم ہے، لیکن یاد رکھو کہ اسم اعظم وہ ہوتا ہے اس حال میں اللہ کا نام لو کہ تیرے دل میں اور کسی کا خیال نہ ہو، پھر اسم اعظم کا فائدہ ہوگا۔ ایک بزرگ تھے، ان کی خدمت میں کوئی میرے جیسا بے وقوف ٹکر گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس اسم اعظم کا عمل ہے، مجھے سکھائیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے چھوڑو، بس اللہ کے نام ہے، مانگتے رہو، جب اللہ چاہیں گے دے دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ اس نے جناب حضرت کی خدمت بھی کی اور تنگ بھی کر دیا۔ ایک سردی کی رات تھی، بڑا ٹھنڈ تھی، آپ اس کو لے کے دریا کے کنارے چلے گئے۔ انہوں نے کہا بات سنو، دریا کو عبور کرو اور اس طرف دریا کے فلاں درخت ہے، اس کے پتے توڑ کے لے آؤ، پھر تمہیں اسم اعظم بتاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی عاشق تھا، شارٹ کٹ تو ہر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے نا کہ بس نام لو اور کام ہو جائے نا۔ اب جناب وہ گیا اور دریا عبور کیا، پھر پتے توڑے، پھر دریا عبور کیا، مرتا گرتا پڑتا پہنچ گیا، بہرحال واپس آ گیا۔ اس نے کہا حضرت اب میں نے وعدہ پورا کیا، اب اپنا وعدہ پورا کریں۔ اس نے کہا پہلے تو مجھے یہ حال سناؤ کہ تم پر کوئی مشکل وقت بھی آیا دریا کو جاتے ہوئے یا آتے ہوئے؟ اس نے کہا حضرت جب واپس آ رہا تھا نا، کنارہ تو نظر آ رہا تھا لیکن میرے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، مجھے یقین ہو گیا کہ میں ڈوب کے مر جاؤں گا۔ ان کا اس وقت تم نے کیا کہا تھا؟ ان کا یا اللہ، ان کا یہی اسم اعظم ہے، لیکن کہنا اسی طرح ہے جیسے دریا میں کہا تھا، کہ جیسے وہاں دل سے نکلا تھا نا، اس طرح جب تمہارے دل سے نکلے گا تو وہی اسم اعظم ہے۔ شیطان اور جن جو ہیں وہ ایک جنس سے ہیں۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں شیطان سے تعلق کیوں ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ دوسرا تیسرا دن ہے، تم صرف یہی سوال پوچھتے ہو، جن سے شادی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، شیطان اور جن جو ہیں وہ ایک ہیں یا دو ہیں، نظر آتے ہیں یا نہیں؟ تمہیں بہرحال رشتہ داری کرنی ہے جنوں سے، یہ کیا خیال ہے تمہارا؟ شوق ہے تمہیں؟ نہ اگر شوق ہو نا تو علاج ہو سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جنوں کے بھی باپ ہیں، جن تو کچھ بھی نہیں، جن تو بھاگ جائیں ان سے۔ اللہ کے بندے، جب قرآن کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ جن ہے تو جن اس کا کیا معنی؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اللہ نے فرمایا شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہے، ایک ہی جنس ہے۔ یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ تھا جو تمہیں نہیں آتا تھا؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ جو اخلاص سے کیا جائے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ عمل ہو اور خالص اللہ کے لیے۔ ایک شخص لوگوں کو قرض کے طور پہ رقم دیتا ہے جو کسی عمارت یا گھر وغیرہ بنانے کے لیے ہوتی ہے، پھر اس پہ کچھ کرایہ طے کر لیتا ہے
آخر میں اصل زر بھی واپس لے لیتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ نے چونکہ 8 دن رہنا ہے تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن کی جب تک نیت نہ کرو آدمی مقیم نہیں ہوتا، لہذا آپ مسافر۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں 3 دن کی نیت سے بھی مقیم ہے، بعض 7 کہتے ہیں۔ بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ 8 دن، اور یہ سب اب ائمہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں، وہ اندازہ کرتے ہیں کہ رحمت دو عالم جب مدینے سے آئے ہیں، مکہ کب پہنچے، حج پہ تشریف لے گئے، واپس مکے میں کتنی قیام کیا، کل آپ کے کتنے دن بنے، آپ نماز مسافروں والی پڑھتے رہے یا مقیم ہو گئے، ائمہ بھی حدیث کو ڈھونڈتے ہیں۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں نماز جنازہ جو ہے سلام ایک طرف پھیرتے ہیں، بالکل جائز ہے، ایک طرف بھی جائز ہے، 2 طرف بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اور کہتا ہے کہ جنازے پہ مختلف رنگ کی چادریں ہوتی ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں، افضل یہ ہے کہ سفید ہو۔ قبرستان میں آپ جب گزریں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا لکم ولکم العافیہ، اور اس کے بعد اگر آپ ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، سب جائز ہے۔ حضور کے خاندان میں کون کون سے لوگ مسلمان ہوئے، تاریخ مکہ لے کے پڑھیں۔ حضور پاک نے رفع یدین فرمائی بھی ہے اور نہیں بھی فرمائی ہے، لہذا دونوں کی نمازیں درست ہے، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ وضو کے شروع کرنے میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، ہر اچھے کام میں بسم اللہ پڑھیں۔ اپنا فون نمبر بتائیں، کیا کریں گے میرا فون نمبر دیکھیں؟ پہلے جتنے کے پاس ہے نا وہ تو مجھے آرام کرنے دے گا، اور بھی بڑھا دوں۔ اللہ کے بندے کیا کرو گے فون شون کر کے؟ یا اللہ اپنے گھر کے صدقے تم نے ضرور کرنے ہیں، جب اللہ کہتا ہے مجھ کو پکارو تو صدقے کا کیا مانا؟ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ عادت ہو گئی ہے نا ہر کام صدقے میں ہو جائے۔ مسلمان جناب بڑا سمجھدار ہے، خیرات برائے خدا، نیاز برائے حسین، یعنی اللہ بھی راضی حسین بھی راضی۔ یہ پتہ نہیں کہ دونوں کے نزدیک مردود ہے کہ جب اللہ کی چیز میں کسی کو شریک کر دو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ حج کے دوران میں مکہ میں ساتھیوں کی انتظار میں 1 گھنٹہ سو گئے، پھر مینا گئے، کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا؟ میرے بھائی کی بچی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اصل میں بات یقین کی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک مجذوب آدمی، اللہ والا آدمی تھا، کون؟ اللہ کا کو بندہ، مدینہ منورہ میں نماز پڑھنے کے بعد میں بھی نکل رہا تھا، اور وہ زمزم، چونکہ مدینے کے حرم میں بھی الحمدللہ زمزم ملتا ہے، تو اس نے زمزم بھرا، گلاس ہاتھ میں لیا، بالکل فقیر آدمی، میلے کچیلے کپڑے کو، اللہ والا آدمی تھا، اور اس کے بعد کعبے کی طرف رخ کر کے بڑی پیاری بات کہنے لگا، اللہم صدق قول حبیبک واشف عبدک، اللہ اپنے دوست کی بات کو سچا کر دے، مجھے شفا دے دے۔
تیرے نبی نے فرمایا ہے نا کہ زمزم شفا ہے، تو اپنے محبوب کی بات کو سچا کر۔ عجیب بات کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو دل سے نکلے، یہ دعا نہیں ہوتی جو زبان سے بھی کرو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن اصل بات وہی ہے کہ آدمی جب اللہ کی طرف متوجہ ہو تو پھر غیر کا خیال ہی نہ ہو۔ بہرحال آپ کسی دوسرے کے لیے، اس نے کہا وصیت کی ہے تو عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کرنے کے بعد گھر جا کے احرام تبدیل کیا، عورت کا احرام کون سا ہوتا ہے جو تبدیل کیا اس نے؟ عورت کا کوئی احرام ہے؟ اللہ کے بندے، عورت کا تو کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، تو تبدیل کیا کیا اس نے؟ بہرحال بال نہیں کٹوائے، اور کتنی دیر نہیں کٹائے، اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کاٹ لیے کوئی بات نہیں، اگر ایک دن کامل گزر گیا دم پڑ گئی۔ بہرحال ایک آدمی ہے، دوست ہے، مسلمان ہو گیا، بیوی بچوں نے بھی اسلام قبول کر لیا الحمدللہ، اور نو مسلم ہے، محتاج ہے، آپ اس کی ہر حال میں مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ ایسے لوگوں کی مدد ہر حال میں کریں تاکہ وہ اسلام سے مایوس ہو کے دوبارہ کفر کی طرف نہ لوٹ جائیں۔ بہرحال عمرہ جو ہے نا جی، جو لوگ فوت ہو گئے، اگر زندہ ہے نہیں آ سکتا، تمہیں وصیت کی تو علماء کہتے ہیں کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ اگر ایک آدمی کی نیت تھی کہ میں 10 دن رہوں گا، لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے نوکری مل گئی، بس اب مقیم ہو گیا، خلاص آپ پوری پڑھے نماز۔ ہم نے مدینے سے بھی عمرہ کیا ہے، لاہور سے بھی کیا ہے، اب اگر عمرہ کرنا چاہیں تو یا کیرانہ سے یا تنعیم سے۔ اگر ایک عمرہ ہم کر لیں اور دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو کیا احرام کی چادریں دھونی پڑیں گی؟ عمرہ کرنا گناہ کا کام ہے، احرام پلید ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے آپ؟ نہیں، عمرہ کرنا گندا کام ہے کیا؟ تو کپڑے کیوں دھوئیں گے؟ وہ پلید ہو گئے ہیں کہ دھو۔ 100 عمرہ کرو، جب تک پاک ہیں پاک ہیں۔ غار ہرا گیا تھا، ٹھیک ہے، حکم بھی نہیں، چلے گئے، اچھی بات، لوگ نفل پڑھ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، نہ حکم ہے حدیث میں، لیکن بہرحال شرک و بدعت کرنے سے تو بہتر ہے کہ دعا کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ جگہ ہے آخر جہاں حضور پاک تشریف رکھتے تھے۔ اگر والد اپنے ایک بیٹے کو وراثت سے محروم کرے، بالکل گناہگار ہے۔ کسی والد کو حق نہیں کہ اپنے بیٹے کو محروم کرے، تو اللہ نے وارث بنایا ہے، تم نے بنایا ہے وارث۔ کہتے جی کہ ہمیں آپ کے درس کی آواز نہیں آتی، ساؤنڈ سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اللہ ٹھیک کرے گا، اللہ سے دعا کیا کریں، کہ بندے نہیں ٹھیک کرتے، اللہ ٹھیک کریں۔ اللہ سے دعا کرو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو معمولی بات ہے۔ طواف جماعت کی شکل میں کرنا سنت ہے، جماعت کی شکل میں نہ کریں، گم ہو جائے، تم ڈھونڈ کے دو گے ان کو بندہ۔ اچھا، آئے جو کٹھے ہیں تو کٹھے طواف نہ کریں، نماز کٹھے پڑھو، طواف کٹھے کیوں نہ کرو؟ کیا معنی ہے؟ رکن یمانی پہ ہاتھ لگائیں چومنا ثابت نہیں ہے۔ نماز جنازہ جو بلند آواز سے پڑھتے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا کتابوں میں، نہ زندگی میں کبھی حرمین میں دیکھا ہے، نہ کسی اور عالم کو دیکھا ہے۔ آج کل کچھ نئے نئے عالم بنے ہیں، نئے مسئلے ڈھونڈ رہے ہیں، ان نے کہیں پڑھا ہوگا؟ روضہ رسول پر یا اللہ کے ساتھ یا محمد بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا دلیل ہو گئی
مدینے منورہ میں جو لوگ غلط کام کریں وہ بھی حجت ہے. تو پہلے بھی تو رہ گئے ہیں نا، ترکی حضرات کہیں لکھ دیا ہوگا، لیکن غلط ہے شریعت میں.